بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جو کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حج کے برابر ثواب حاصل کرے تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عرفہ ذی الحجہ کو 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے حکم فرمائے گا کہ 1000 حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جائے۔ حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اجمیر شریف میں تھا، کئی دنوں تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر معتکف رہا۔ یہ سعادت مجھے وہاں پر حاصل ہوئی کہ عرفہ کی شب میں نے مزار مبارک کے نزدیک 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ اس کے بعد میں قرآن مجید پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ رات کا ایک حصہ گزارا تھا کہ میں نے نصف قرآن پاک پڑھ لیا۔ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا کہ مجھ سے کوئی حرف ترک ہو گیا۔ مزار مبارک سے آواز آئی کہ وہ حرف رہ گیا ہے، پھر پڑھ۔ میں نے دوبارہ پڑھا، پھر آواز آئی کہ خوب پڑھا۔ جب میں فارغ ہوا تو مزار مبارک کے بائیں طرف اپنا سر رکھ دیا اور رونے لگا۔ آواز آئی، مولانا جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے وہ حقیقت میں بخشے ہوئے لوگوں میں سے ہے۔ جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میرے قلب کو اطمینان ہوا۔ ماں باپ کی بخشش کے لیے بھی آیت الکرسی کا پڑھنا بہت زیادہ مفید ہے۔ جو کوئی یہ شخص یہ چاہے کہ اس کے انتقال شدہ والدین کی بخشش و مغفرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے بخش دے، تو وہ ہر جمعرات کی شب نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کی فرض نماز سے قبل 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور 5 مرتبہ معوذتین پڑھے۔ پھر جب نماز ادا کرے تو نہایت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 15 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے اور 15 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب والدین کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مومن آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اس کا ثواب اہل قبور کے لیے پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب سے 40 نور ہر میت کی قبر میں داخل فرماتا ہے اور اس کی قبروں کو وسیع فرما دیتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے پڑھنے والے کو 60 انبیاء کرام کا ثواب ملتا ہے، اور ہر حروف کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو کہ قیامت تک اس کے لیے تسبیح کرتا ہے اور اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ افسر نہایت سخت ہے، کام کے معاملے میں سختی سے پیش آتا ہے، معمولی سی غلطی اور کوتاہی بھی برداشت نہیں کرتا۔ دفتر کا معائنہ کرنا چاہتا ہے تو باوضو حالت میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور چاروں طرف اپنے دفتر کا حصار کر لے اور دل میں یہ تصور کرے کہ فلاں افسر ماہ میں 1 برس تک بھی معائنہ نہ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ افسر ہرگز وہاں پر معائنہ نہ کر سکے گا، اور اگر کبھی اتفاق سے افسر آ بھی جائے اور معائنہ کر بھی لے تو کسی بھی غلطی پر گرفت نہ کر سکے گا اور نہ ہی سختی سے پیش آئے گا۔ مطلوبہ مقصد میں بفضل تعالیٰ ضرور کامیابی ہوگی۔ بعض کا کہنا ہے کہ خوا اس میں ذات باری تعالیٰ ہے اور اللہ پروردگار عالم کا ذاتی اس میں مبارک ہے، چنانچہ کوئی باوضو حالت میں قبلہ رخ ہو کر ایک ہی مجلس میں نہایت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ یا اللہ یا ہوا، یا اللہ یا ہو، یا اللہ یا ہوا 12,000 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی جائز حاجت طلب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ حاجت اس کی پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشے گا جہاں بھی وہ جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے، ہر روز پڑھنے سے، اس وظیفہ کی برکت سے جملہ مخلوقات اس کی متی و مسخر ہوں گی، ہر کوئی عزت و احترام سے پیش آئے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء حسنہ کے طفیل بہت سے مخفی علوم اس پر منکشف فرمائے گا اور اپنی بارگاہ میں بلند مرتبے سے اسے نوازے گا۔